خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام عرض کرتا ہوں، اور میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں نیشنل نیوز کی طرف سے کہ انہوں نے مجھے یہ اپرچونٹی دی، موقع دیا کہ میں خداوند کے کلام کو آپ کے درمیان شیئر کر سکوں۔ تو میرے عزیزو، آج ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے متی کی انجیل، اس کا 6 باب اور اس کی 24 آیت سے۔ کوئی آدمی 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ میرے عزیزو، جس طرح سے کہ ہم اس آخری دور میں سے گزر رہے ہیں، اور دیکھا جائے تو اس آخری دور میں دن بدن لوگوں کے دلوں میں دولت کی ہوس، لالچ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس لپیٹ میں نہ صرف دنیاوی لوگ بلکہ روحانی لوگ بھی اس لپیٹ میں آ چکے ہیں، اور خداوند کے کام کی نسبت وہ اپنے لالچ کو، اپنی ہوس کو سامنے رکھتے ہوئے خداوند کا کام کرتے ہیں، لیکن وہ دولت کی طرف بھی اپنا رجحان حد سے زیادہ انہوں نے بڑھا لیا ہوا ہے۔ لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہم دولت اور خدا دونوں کا کام نہیں کر سکتے۔ ہم ایٹ اے ٹائم 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ یہاں تو ہم ایک کو بہت اچھا سمجھیں گے اور دوسرے کو ناچیز۔ اور میرے عزیزو، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے لالچ کے بغیر، دولت کی ہوس کے بغیر کس طور سے خدا کے کام کو کرنا ہے اور خدا کے نام کو جلال دینا ہے۔ تو آج جو خداوند کے پاک روح نے میرے دل پہ بات رکھی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہاں ہم نے دیکھا کہ خدا نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ تو اس کے ریفرنس میں ایک اور حوالہ پڑھوں گا، متی کی انجیل میں سے ہی، اس کا 19 باب اور اس کی 16 آیت۔ یہاں پر ہم ایک دولت مند نوجوان کی کہانی دیکھتے ہیں کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آتا ہے، اور وہ خداوند سے یہ سوال کرتا ہے کہ میں کون سا ایسا اچھا کام کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں۔ تو چند آیات آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ 16 آیت سے پڑھوں گا، متی کی انجیل اس کا 19 باب۔ اور دیکھو، ایک شخص نے پاس آ کر اس سے کہا، اے استاد، میں کون سی نیکی کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ اس نے اس سے کہا، تم مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے؟ نیک تو ایک ہی ہے، لیکن اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر۔ اس نے اس سے کہا، کون سے حکموں پر؟ یسوع نے کہا، یہ کہ خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ اس جوان نے اس سے کہا کہ میں نے ان سب پر عمل کیا ہے، اب مجھ میں کس بات کی کمی ہے؟ یسوع نے اس سے کہا، اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا، اپنا مال و اسباب بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ مگر وہ جوان یہ بات سن کر غمگین ہو کر چلا گیا، کیونکہ بڑا مالدار تھا۔
اور یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے۔ اور پھر تم میں سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ میرے عزیزو، یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک امیر شخص، ایک امیر نوجوان خداوند یسوع مسیح کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں کون سی ایسی نیکی کروں کہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکوں۔ خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا، یہی جو شریعت میں لکھا ہے کہ خون نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، اپنے ماں باپ کی عزت کر، ان سب حکموں پر عمل کر۔ تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ میں تو بچپن سے ہی ان ساری چیزوں پر عمل کرتا آیا ہوں، اب مجھ میں کس چیز کی کمی ہے؟ تو خداوند نے اس پر نگاہ کی اور کہا، جا اپنا سارا مال و اسباب بیچ اور غریبوں کو دے دے۔ اور وہ یہ بات سن کر غمگین ہو گیا، کیونکہ وہ بہت امیر شخص تھا۔ میرے عزیزو، یہ جو دولت ہے، یہ جو لالچ ہے، یہ ہماری زندگی میں ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، اور اس پر غالب آنا صرف اور صرف خدا کی مدد کے بغیر ہم اس پر غالب نہیں آ سکتے۔ دیکھیں، یہ شخص بچپن ہی سے ان تمام حکموں پر، تمام شریعت پر عمل کرتا آ رہا تھا، لیکن ایک چیز اس کے اندر کمی رہ گئی، کیونکہ وہ دولت سے پیار کرتا تھا۔ بہت سارے لوگ منی لور ہوتے ہیں اور وہ سارے اچھے کام کرتے ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر دولت کی جو محبت ہے اور اس کو حاصل کرنے کی چاہت ہے، یہ میرے عزیزو، وہ ان کو خدا سے دور لے جاتی ہیں۔ اور اس دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو لڑائی کا سبب بنتی ہیں، اس میں سے زن، زر، زمین، اور جو زر ہے، دولت ہے، یہ بھی ہماری زندگی میں ڈسپیوٹ کا پرابلم بنتا ہے، اور جہاں پر جھگڑا ہے وہاں پر ابلیس ہے، جہاں پر صلح ہے وہاں پر خداوند ہے۔ تو یہ شخص دولت سے پیار کرتا تھا، اور دولت سے پیار کرنا یہ ابلیس کی طرف سے ہے۔ اگر ہمارے دل میں خداوند بستا ہے، اور اگر ہمارے دل میں خداوند رہتا ہے، تو ہم خداوند کے جلال کے لیے اپنا سب کچھ بیچنے پہ بھی رضامند ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ امیر شخص غمگین ہو گیا، پریشان ہو گیا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں، اور وہ پریشان ہو کے چلا گیا۔ آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی میں دولت مند شخص کا داخلہ مشکل ہے۔ میرے عزیزو، ہم دولت سے پیار کریں، لیکن ایک حد تک دولت کو اپنے سر پر سوار نہ کریں، بلکہ ہمیشہ دولت کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھیں، اور جہاں ہمیں دولت کو خرچ کرنا ہے خداوند کے جلال کے لیے، نیک کاموں کے لیے، وہاں پر خرچ کرنے سے دریغ نہ کریں، اور نہ ہی دولت کی ہوس میں اور لالچ میں اپنے ایمان کو گوا بیٹھیں اور ہمیشہ کی زندگی سے محروم رہ جائیں۔ اسی طرح سے بائبل مقدس میں رسولوں کے اعمال اس کے 5ویں باب میں ہم حنانیہ اور سفیرہ کی سٹوری کو دیکھتے ہیں کہ جہاں پر حنانیہ اور سفیرہ نے اپنی ساری جائیداد بیچ کے اور ان کے پیسوں کو، ان میں سے کچھ پیسوں کو انہوں نے اپنے پاس رکھا، اور کچھ پیسے انہوں نے شاگردوں کے پاس لے کر آئے۔ یہ حوالہ بھی تھوڑا سا میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے لیے۔ رسولوں کے اعمال اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت سے میں پڑھوں گا۔
اور ایک شخص ہننیہ نام اور اس کی بیوی سفیرہ نے جائیداد بیچی، اور اس نے اپنی بیوی کے جانتے ہوئے قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑا اور ایک حصہ لا کر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیا۔ مگر پطرس نے کہا، اے ہننیہ، کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑ دے؟ کیا جب تک وہ تیرے پاس تھی تیری نہ تھی، اور جب بیچی گئی تو تیرے اختیار میں نہ رہی؟ تو نے کیوں اپنے دل میں اس بات کا خیال باندھا؟ تو آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا۔ یہ بات سنتے ہی ہننیہ گر پڑا اور اس کا دم نکل گیا، اور سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا۔ پھر جوانوں نے اٹھ کر اسے کفنایا اور باہر لے جا کر دفن کیا، اور قریباً 3 گھنٹے گزر جانے کے بعد اس کی بیوی اس ماجرے سے بے خبر اندر آئی۔ پطرس نے اس سے کہا، مجھے بتا تو، کیا تم نے اتنے ہی کو زمین بیچی تھی؟ اس نے کہا، ہاں، اتنے ہی کو۔ پطرس نے اس سے کہا، تم نے کیوں خداوند کے روح کو آزمانے کے لیے ایکا کیا؟ دیکھ، تیرے شوہر کے دفن کرنے والے دروازہ پر کھڑے ہیں اور تجھے بھی باہر لے جائیں گے۔ وہ اسی دم اس کے قدموں میں گر پڑی اور اس کا دم نکل گیا، اور جوانوں نے اندر آ کر اسے مردہ پایا اور باہر لے جا کر اس کے شوہر کے پاس دفن کر دیا۔ اور ساری کلیسیا بلکہ ان باتوں کے سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا۔ میرے عزیزو، اس سٹوری میں ہم دیکھتے ہیں یہ سچی کہانی ہے جو پہلی کلیسیا میں ظاہر ہوئی۔ میرے عزیزو، ہننیہ اور سفیرہ نے خدا سے، پاک روح سے جھوٹ بولا، اور پطرس نے کہا کہ کیوں تیرے دل میں شیطان نے یہ بات ڈال دی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے۔ میرے عزیزو، کیوں اس نے ایسا کیا؟ کیا اس کے دل میں لالچ نہیں تھا، روپے کا، پیسے کا؟ جب اس نے خداوند کے جلال کے لیے اپنی جائیداد بیچی تو کیا وہ خداوند کی نہ ہو گئی؟ اور پھر کیوں اس نے لالچ کر کے اس میں سے کچھ پیسے رکھ چھوڑے؟ اور دیکھیں، وہ جب پطرس کے پاس، شاگردوں کے پاس، کلیسیا میں آیا تو اس نے جھوٹ بولا، اور جیسے ہی اس نے ایسا بولا تو اس کا دم نکل گیا، وہ مر گیا، دفن ہو گیا۔ ایسے ہی اس کی بیوی بھی 3 گھنٹے کے بعد بے خبر ہو کر وہاں آتی ہے، اور اس نے بھی اپنے دل میں ایکا کیا اپنے شوہر کے ساتھ اور لالچ کیا اور کچھ پیسہ رکھ چھوڑا، اور وہ بھی اس دنیا سے کوچ فرما گئی۔ میرے عزیزو، کیا ان کا پیسہ ان کو زندگی دے سکا؟ بلکہ وہ ابدی زندگی سے بھی محروم ہو گئے۔ تو آج میرے عزیزو، میں یہ بات پاک روح کی رہنمائی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے لالچ نہیں کرنا، دولت کی ہوس میں آگے نہیں بڑھنا۔ اگر ہم نے خدا کو اپنی زندگی دینی ہے، یا ہم نے اپنی زندگی خدا کو دے رکھی ہے، تو ہم ہر طرح کی زر کی دوستی سے خالی رہیں اور خداوند کی خدمت میں بے لوث ہو کر کرتے رہیں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ ہم دولت کو حاصل نہ کریں، بلکہ محنت سے کمائی گئی جو دولت ہے اس میں خدا برکت ڈالتا ہے۔ اور جب ہم لالچ کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو گوا بیٹھتے ہیں تو پھر ہم خداوند کی حضوری میں سے بھی نکل آتے ہیں۔ اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کیسے ہننیہ کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈال دی کہ وہ کچھ پیسہ رکھ چھوڑے۔ آج بھی شیطان ہمیں ورگلاتا ہے، آزماتا ہے، اور ہمیں
اس دنیا سے، خدا کی حضوری سے، خدا کے جلال سے محروم رکھنا چاہتا ہے، لیکن ہمیں خداوند کے جلال میں رہنا ہے۔ میرے عزیزو، میں ایک اور حوالہ آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ افسیوں کے نام خط، اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت پڑھوں گا، اس کے بعد کچھ نیکسٹ ورس 5 ورس پڑھوں گا۔ بس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو اور محبت سے چلو، جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا، اور جیسا کہ مقدسوں کو مناسب ہے تم میں حرام کاری اور کسی طرح کی ناپاکی یا لالچ کا ذکر تک نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی میں 5ویں آیت پڑھوں گا۔ کیونکہ تم یہ خوب جانتے ہو کہ کسی حرام کار یا ناپاک یا لالچی کی جو بت پرستی کے برابر ہے، مسیح اور خدا کی بادشاہی میں کچھ میراث نہیں۔ خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت ملے۔ میرے عزیزو، ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ عزیز فرزندوں کی مانند ہمیں خدا کی مانند بننا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ کون خدا کی مانند بن سکتا ہے؟ میرے عزیزو، جب ہم پاک روح سے معمور رہیں گے اور معموری پر معموری حاصل کرتے چلے جائیں گے تو ہم دن بدن، ڈے بائی ڈے خدا کی مانند بنتے چلے جائیں گے، اور جو خدا کی صحبت میں رہتا ہے وہ خدا کے ساتھ ایک روح ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے دعا کرنے کا، کلام پڑھنے کا، روح القدس میں رفاقت رکھنے کا، تو آج ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خداوند کی صحبت میں اپنا ٹائم گزاریں، کیونکہ ہنوز دن برے ہیں، اخیر زمانہ ہے اور بدی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمیں خداوند کے قریب آنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ہر طرح کی لالچ سے دور رہنا ہے۔ ہر طرح کا جو لالچ ہے وہ بت پرستی کے برابر ہے، اور کسی لالچی شخص کی خدا کی بادشاہی میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، میں خدا کا بندہ ہوتے ہوئے آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمیں خدا کی مانند بننا ہے، روح میں معمور ہوتے چلے جانا ہے، اور ہر طرح کے لالچ کو اپنی زندگی سے دور کرنا ہے، دولت کی ہوس کو دور رکھنا ہے، زر کی دوستی سے خالی رہنا ہے، اور ہمیں خداوند کی مانند بنتے چلے جانا ہے، تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکیں۔ ہم حنانیہ اور سفیرہ کی مانند نہ بنیں جنہوں نے لالچ کر کے دولت کا کچھ حصہ رکھ چھوڑا۔ ہم اس نوجوان امیر شخص کی طرح نہ بنیں کہ ہم اپنی دولت خدا کے جلال کے لیے نہ استعمال کریں۔ میرے عزیزو، وہ امیر شخص بھی غمگین ہو کے چلا گیا اور خدا کی بادشاہی سے محروم ہو گیا۔ حنانیہ اور سفیرہ جو پہلی کلیسیا کے ممبر تھے، یہ بھی خدا کی حضوری میں رہنے والے تھے اور خدا کا کلام سنتے تھے، شاگردوں کی صحبت میں رہتے تھے، شاگردوں سے تعلیم پاتے تھے، لیکن یہ بھی خداوند کی ابدی زندگی سے محروم ہو گئے، اور جھوٹ بول کے ابلیس نے انہیں ورگلایا، اور وہ جھوٹ بول کے خدا کی بادشاہی سے محروم ہو گئے۔ آج ہمیں بھی یہ سوچنے کا وقت ہے کہ ہم بھی سوچیں کہ ہم کہیں اپنے لالچ میں، دولت کی ہوس میں، زر کی دوستی میں اپنے ایمان کا جہاز کو سمندر کے اندر ڈبو نہ دیں، اس دنیا کے اندر ڈبو نہ دیں۔ آئے ہم اس کلام کے لیے خداوند کا شکر ادا کریں گے، اور میں چھوٹی سی دعا کروں گا، شکر گزاری کروں گا اس کلام کے لیے۔ پیارے آسمانی باپ، دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے یہ توفیق بخشی کہ تیرے پاک روح کی مدد سے تیرا کلام تیرے لوگوں تک پہنچا سکوں۔ خداوند، جتنے لوگ اس کلام کو سنیں تو ان کے دلوں پر تیرا کلام اثر کرے، اور تو ان کی مدد کرے تاکہ وہ ہر طرح کے لالچ سے، ہر طرح کی دولت کی ہوس سے،
हर तरह की ज़र की दोस्ती से खाली रहकर अपने आप को तेरे जलाल के लिए तेरे पाक हाथों में सौंप दे और तेरे जलाल के लिए काम करें। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं नेशनल न्यूज़ के लिए भी, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी ताकि मैं तेरे जलाल के लिए काम कर सकूं। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं इस सारी टीम के लिए, सारे ऑर्गेनाइज़र्स के लिए और खुदावन तमाम लोगों के लिए जो खुदावन मदद करते हैं और डोनर्स हैं खुदावंदा, और जो चीफ़ लीडर हैं खुदावन, सब के लिए बरकत, सेहत, तंदुरुस्ती और सलामती की दुआ करता हूँ। खुदावन ये अदारा दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे और खुदावन हमेशा इस पर मेहरबान रहे। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं, सब कुछ मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन।